Welcome to Maranatha TV. Maranatha TV کرسچن لائف منسٹری پاکستان کی ایک ذیلی خدمت ہے، اور اس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی واپسی اور اس کی حکومت، اس کی بادشاہی کے متعلق ہی جو ہے وہ سیکھتے رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے مضمون کو یا اپنے لیکچر کو شروع کروں، آپ کی خدمت میں ایک گیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گیت کے بول ہیں: یسوع رکھنا ہمیں سائے میں اپنے سدا، یسوع رکھنا ہمیں سائے میں اپنے سدا، یسوع رکھنا ہمیں سائے میں اپنے سدا، ہمیں بچانا پربھو بچانا سارے گناہوں سے، سارے گناہوں سے۔ شیطان کی یہ راہیں مجھ کو بہکاتی ہیں، شیطان کی یہ راہیں مجھ کو بہکاتی ہیں، اس کی جو باتیں ہیں مجھ کو ستاتی ہیں، اس کی جو راہیں ہیں مجھ کو ستاتی ہیں۔ مجھ کو نہ دور کر میرے مسیحا اپنی نگاہوں سے، اپنی نگاہوں سے، یسوع رکھنا ہمیں سائے میں اپنے سدا، تھام لے تو میرا ہاتھ، چھوڑوں نہ تیرا ساتھ، تھام لے تو میرا ہاتھ، چھوڑوں نہ تیرا ساتھ، ہارا ہوا ہوں میں، سن لو یہ میری بات، ہارا ہوا ہوں میں، سن لو یہ میری بات، مجھ کو تو معاف کر میرے مسیحا ساری خطاؤں سے، ساری خطاؤں سے، یسوع رکھنا ہمیں سائے میں اپنے سدا۔ ناظرین، اب میں اپنے مضمون پر جو ہے وہ آتا ہوں۔ ریٹرن آف جیزس، یسوع کے واپسی۔ کیا یہ واقعہ ایک ہی دفعہ ہوگا، ایک ہی واقعہ ہوگا، یا یہی واقعہ جو ہے مرحلہ وار ہوگا؟ ان باتوں کو خداوند کے کلام پاک میں سے ہم سوچیں گے، اس لیے کہ نئے عہد نامے میں خداوند کے واپسی کے متعلق تفصیلی بیانات دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو پولس رسول اور دوسرے
यूहन्ना रसूल को یہ جو ہیں وہ مکاشفات دیے گئے ہیں۔ ان دونوں بیانات کو ہم غور سے دیکھیں گے کہ ان دونوں بیانات میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں۔ ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ دونوں بیانات میں ایک ہی بات مشترک ہے، اور وہ خداوند یسوع کا نام ہے۔ یسوع، صرف یسوع ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں بیانات میں زمین و آسمان جیسا فرق موجود ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم بڑی احتیاط سے ان دونوں بیانات کا مطالعہ کرنے کے لیے میں آپ کو انکرج کرتا ہوں ناظرین، یہ بہت ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ واپس آ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ رہا ہے، اور دوسرا بیان جو ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ دوسری بار پھر آ رہا ہے، یعنی مرحلہ وار جو ہے وہ اس کی آمد ہے۔ پہلے تھسلنیکیوں کا خط جو ہے اس کے 4 باب کی 13 آیت سے 18ویں آیت تک خداوند کا کلام میں یوں لکھا گیا ہوا ہے: خداوند جو ہے وہ آسمان میں ظاہر ہوگا یا ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، اور پھر ان کے بدن فوق الفطرت عمل کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے انہی قبروں میں جن میں ہم ان لوگوں کو دفن کرتے ہیں جو مسیح کے لوگ ہیں، انہی قبروں میں سے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور وہ ہوا میں اڑ کر آسمان میں خداوند کا استقبال کریں گے، جہاں ان کی روحیں اپنے بدنوں کے ساتھ ملاپ کریں گی۔ قبروں کے اندر وہ ان کے بدن پڑے ہوئے سڑ گئے یہ وہ، لیکن یہ بات ہے کہ فوق الفطرت سے ان کے بدن جو ہیں وہ پھر جی اٹھیں گے اور اپنی روحوں کے ساتھ ملاپ کریں گے، اور ان کے جسم جلالی ہو جائیں گے۔ دیکھیں پہلا کرنتھیوں کا خط جو ہے، آپ اپنے پاس اگر بائبل مقدس ہے ناظرین تو آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط جو ہے اس کا 15 باب کی 42ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت تک۔ پھر دہرائے دیتا ہوں، پہلا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط 15 باب 42 آیت سے 44 تک، اور پھر 51 یعنی 51 آیت سے 58 آیت تک، یہ 2 حوالے ہیں۔ پھر جو مسیح میں زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، یعنی وہ ان کے جو فانی بدن ہیں وہ جلالی بدن ہو جائیں گے، ان کے لافانی بدن جو ہیں وہ ہو جائیں گے۔ پہلے فانی بدن تھے، اب وہ لافانی ہو جائیں گے، اور پھر وہ اڑ کر ان پہلے جی اٹھنے والوں کے ساتھ ان کا ملاپ جو ہے وہ ہوگا۔ کتاب مقدس کا بیان آپ جو ہے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، تو وہ یہ بیان ہم کرتے ہیں، یہ ہے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ اور نرسنگے، خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے۔
تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں۔ اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ یہ حوالہ جو ہے وہ پہلا تسلنیکیوں کا خط جو ہے 4 باب کی 13 آیت سے 18ویں آیت تک ہے۔ متی کی انجیل جو ہے اس کا جو 25واں باب ہے اس کی 6 آیت جو ہے وہ خداوند یسوع نے بتایا کہ دھوم مچی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا نا 10 کماریوں کی مثال دی ہے، دھوم مچی، مقرب فرشتے کی للکار ہوگی، دیکھو دولہا آ گیا ہے۔ یہ بات تسلنیکیوں کے خط میں پائے جانے والے بیان کے ساتھ ملتی ہے۔ وہ دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ پہلا تسلنیکیوں کے خط کے حوالے کی آخری آیت کے اندر پائے جانے والے بیان کو کس قدر ہم جو ہے وہ آرام دہ محسوس کرتے ہیں، اس آیت میں کس قدر تسکین پائی جاتی ہے۔ تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ مسیح میں موئے وہ جی اٹھیں گے اور بقا کا جامہ پہن لیں گے، اور مسیح زندہ اور جو مسیح میں زندہ ہوں گے فوراً بدل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی پشت جو یسوع مسیح کی واپسی کے وقت زندہ ہوگی وہ موت کا مزہ نہیں چکھے گی، وہ تو بدل جائے گی جب خداوند یسوع مسیح آسمان میں ظاہر ہوگا۔ اس وقت زندہ لوگ جو مسیح میں ہوں گے فوراً بدل جائیں گے اور اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے۔ اور اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ کیا آپ تیار ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب واپس آتے ہیں تو آپ تیار ہیں؟ آپ کو تیاری کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے زندگی کا جو ہے وہ محاسبہ کریں، خود احتسابی کا عمل جو ہے وہ خود جاری کریں، اپنی زندگی پر نگاہ دیں۔ کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کر لیا ہے؟ کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح کو پہن لیا ہے؟ کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا مالک مان لیا ہے؟ اگر آپ نے ایسا کر لیا ہے تو پھر کیا آپ نے خداوند یسوع مسیح جب جی اٹھا تو اس کے جی اٹھنے کی مشابہت میں جو ہے وہ آپ نے بپتسمہ جو ہے وہ لیا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہے اگر آپ نے ایسا کام کر لیا ہے تو پھر جو ہے ضروری بات ہے کہ آپ ایک ایسی کسی کلیسیا کی تلاش کریں جو بائبل کے مطابق جو تعلیم دیتے، ببلیکل چرچ جو ہے اس کی تلاش کریں، اور پھر اس کی دعائیہ عبادتوں میں شامل ہوں، پھر اس کی جو ہے وہ نوجوانوں کی عبادتوں میں شامل ہوں، پھر آپ جو ہے پریئر میٹنگز میں شامل ہوں، تاکہ آپ کی زندگی دن بدن جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے مطابق جو ہے وہ ڈھلتی چلی جائے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو خدا کا شکر ہو، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ایسا نہیں کیا تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ناظرین، آج ہی وقت ہے توبہ کرنے کا، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے دوسرا کرنتھیوں 6 باب کی جو ہے وہ دوسری آیت، خداوند کے کلام پاک میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی۔ اور پھر خداوند فرماتا ہے کہ میں نے تیری جو ہے قبولیت کے وقت سن لی، تو پھر دیکھو یہ نجات کے دن تیری مدد کی، دیکھو یہ نجات کا دن ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ آپ کو
انہی باتوں کے ساتھ جو ہے وہ کل تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خداوند نے چاہا تو پھر کم ہوں اسی وقت ہی ہم ملیں گے. خداوند یسوع کے نام کے وسیلے سے آپ سب کو جو ہے وہ خداوند اپنے پروں کے ساتھ نیچے رکھے. خداوند یسوع کی جے. ہالے لویا.